میرا نام سید طاہر جمال ہے، 70 کا رہائشی ہوں۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کے بھی گھر بن سکے اور ساری ذمہ داری ماں باپ پر نہ ہو، اسی طرح بیواؤں کے اور متعلقاؤں کے بارے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ان سے نکاح کرے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک بیوہ سے نکاح کیا، چونکہ میرے پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، تو لہذا جو بیوہ ہیں ان کے 2 بچے ہیں، تو میں نے نکاح کیا تو اس بحث کے اوپر کہ گھر والوں نے کہا کہ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، تمہارے ذاتی بچے نہیں ہیں، تمہارے نکاح سے بچے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح۔ اس کے بارے میں شریعت کا کیا؟ دیکھیں، یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، جب آپ کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے رکھ رہے ہیں تو آپ رکھیں، اپنے خاندان کو نہیں پہنائیں۔ وہ یہ پھر لمٹ کو کراس کرنے والی بات ہو جاتی ہے۔ آپ پہلی بیوی کو بھی نہیں زبردستی دے سکتے وہ، کیونکہ انسان صرف اپنے بچوں کو پالنے کا مکلف ہے، دوسرے کے بچوں کو وہ کیوں پالیں؟ پالنے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن جب نہیں ذہن ہے تو آپ زبردستی تھوڑی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 2-4 یتیم بچے محلے میں وہ لا کے اپنی اماں کو پکڑا دیں، اماں ان کو پالو، بہت ثواب ہے۔ اماں کہیں گی ثواب کا کام میں اپنی اختیار سے کروں گی، بھائی میرے اوپر زبردستی کیوں ڈال رہا ہے؟ تو یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ کسی بیوہ طلاق یافتہ کے بچوں کو جب پالیں تو پھر وہ اپنی پہلی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں پہنائیں زبردستی۔ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کے سوتیلے بچوں کو پالے، بلکہ اس پہ یہ بھی لازم نہیں کہ آپ کی دوسری بیوی سے جو بچے پیدا ہوں ان کو بھی زبردستی پالے، وہ یہ بھی لازم۔ آپ ذمہ داری اٹھائیں، ان کو الگ رکھیں۔ نہیں، اس بیوہ کو آپ الگ گھر لے کے دیں، چاہے فلیٹ لے لیں، ایک آدھ کمرے کا سستا لے لیں، اور بچے ادھر ہی رہیں گے اپنی ماں کے ساتھ۔ نہیں، اس میں نہیں لائیں، نہیں لے کر آئیں۔ میں اس میں آپ کو نہیں اپریشیٹ کرتا۔ آپ نے یہ بیوہ سے شادی کر کے خاندانی کام کیا، اس کے بچے رکھے خاندانی، بچے خود رکھیں آپ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے ماں کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ رہیں، پہلی بیوی کے ساتھ بھی نہیں، اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر وہ ایکسیپٹ کر لیں، مل لیں، اچھی بات ہے، نہیں ملیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے اس پہ، زبردستی نہ کریں ان پہ کہ نہیں جی لو، نہیں جی لو، یہ غلط ہو جائے گا پھر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، گھر میں آپ کا حصہ کیوں مارا گیا؟ وہ تو وراثت کا حصہ آپ کو ملے گا لازمی، نہیں دے رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہے تو غلط کر رہے ہیں۔ اس گھر میں آپ رہ سکتے ہیں۔ دیکھو، میں کسی گھر میں اگر شریک ہوں تو میں خود تو رہ سکتا ہوں نا، لیکن میں اس گھر کے افراد کی مرضی کے بغیر دوسروں کو تھوڑی لا کے رکھ سکتا ہوں وہاں پہ۔ ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ فرض کر لو ہم 4 بھائی ایک گھر میں شریک ہیں، ایک 500 گز کا گھر ہے جو ہم 4 بھائیوں کا ہے، فرض کر لو۔ سب بھائیوں کی ایک ایک بیگم رہ رہی ہے، میں نے 4 لا کے رکھ دی وہاں پہ۔ وہ بولیں گے بھائی تیرا بھی 1/4 حصہ ہے، ہمارا بھی 1/4 ہے، ہم سب کی ایک ایک اور تیری 4 تو میں کہوں اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور پھر ان 4 کے فرض کر لو کہ وہ بیوہ ہوں، ان کے پرانوں سے 4 بچے بھی ہوں، 16 بچے میں نے لا کے تھوپ دیے ادھر، اور میں کہا بیوہ سے شادی بہت ثواب ہے، اس کے بچوں کو پالنا۔ وہ کہیں گے تیرے لیے ثواب ہے نا، تو پال لے بھائی الگ فلیٹ لے کے، کیا خیال ہے؟ تو اس میں تو 1/4 ہی رہے گا نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ معاملات میں شریعت ایکوریسی چاہتی ہے، 1 نمبر ہی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بیوہ کے بچوں کو رکھیں، نبی نے بیوہ کے بچوں کو پالا ہے، اپنے خرچے پہ پالیں، ان کو الگ فلیٹ لے کے دیں، وہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہیں، آپ بھی رہیں وہاں پہ، اور پھر آپ کے رشتہ دار اگر ان سے ملیں اچھی بات ہے، بہت ثواب ہے، نہیں ملیں تو زبردستی نہیں ان پہ مسلط کریں اس کو۔